السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں عقل دین اسلامک۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا۔ لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کے اس لیسن میں آپ کو نماز کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا۔ اگر اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ کتنی فکر کی بات ہے کہ ایک شخص 60-70 سال نماز پڑھے اور وہ نماز اس کے منہ پر واپس مار دی جائے اور اس کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہ جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کو خشوع خضوع سے ادا نہیں کرتا تو وہ نماز اس کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ اس طرح خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود نمازی نہ ہوں گے۔ اس طرح ایک جگہ فرمایا کہ وہ نمازی پر بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ بندہ کے لیے اس کی نماز میں اس قدر ہے جس قدر وہ سمجھے۔ آج نماز ہماری عادت بن چکی ہے۔ ہم نماز میں اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک اپنے خیالوں میں اور اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے نماز میں کون سی صورتیں پڑھی ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کچھ ایسا تاثر قائم ہوتا ہے کہ ایک بوجھ تھا جو اتار کر پھینک دیا گیا۔ نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے اور نہ کوئی سرور ہوتا ہے، جبکہ نماز اطمینان اور غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اگر جسم نماز میں مشغول ہے اور روح دنیا میں منہمک تو ظاہر سی بات ہے ایسی نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یاد رکھیے، اس طرح نماز ادا کرنا نماز کی بے حرمتی ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی ہے۔ ایسی نماز ہرگز نماز نہیں ہے بلکہ ناقص عمل ہے جو قیامت کے روز ہمارے لیے وجہ شرمندگی اور پشیمانی بن جائے گی اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے پہلے اس امت سے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا تو دیکھیے گا کہ بڑی مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ اس لیے نماز میں خشوع خضوع کی بہت تاکید ہے۔ خشوع اس کو کہتے ہیں کہ نمازی نماز کے اندر اپنے اختیار سے دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے یا جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ اور معنی کی طرف توجہ رکھے۔ اپنے اختیار سے دھیان ادھر ادھر نہ لے جائے، البتہ غیر اختیاری طور پر دھیان بھٹکنا خشوع کے خلاف نہیں ہے۔ اور خضوع اس کو کہتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے دوران نمازی پر سکون و اطمینان کی کیفیت قائم رہے اور تمام ارکان سکون و وقار کے ساتھ ادا ہوں، عجلت اور جلد بازی نہ کی جائے۔ ہمیں نماز نہایت پابندی اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور تنہائیوں میں اپنی نماز پر محنت کی جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اگلے باب میں نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے کچھ طریقے مختصراً بیان کیے جائیں گے۔ ان میں سے جو طریقہ آسان لگے اس پر عمل کرتے رہیے۔ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کیجیے اور نماز کو اس کی اصل روح کے مطابق ادا کیجیے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے اور یہی نماز ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ آمین ثم آمین۔ تمام قارئین سے گزارش ہے کہ وہ ارقام الحروف، اس کے والدین، اہل خانہ، پیر و مرشد اور جن بزرگان دین کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری کوشش کو اپنی بارگاہ عزوی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ اللہ نگہباں۔